جماعت 8ویں مضمون جغرافیہ سبق نمبر 8 سند۔ آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ بچوں، آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، ذرا یاد کیجئے۔ شکل 8.1 میں 2 صنعتوں کے مختلف اعمال کی سلسلہ وار تصویریں دی ہوئی ہیں۔ ان کا بغور مشاہدہ کیجئے اور تصویر کے نیچے کچھ سوالات دیے ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ دونوں صنعتوں کو لے کے 2 مختلف رنگوں کے قلم کا استعمال کیجیے۔ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر پہلا سوال، ان صنعتوں کے نام بتائیے۔ بچوں، یہاں پہ 2 صنعتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک ہے شکر سازی کی صنعت، یعنی شکر کا تیار کرنا، شوگر فیکٹری جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسری ہے کپڑا تیار کرنے کی صنعت۔ اگلا سوال ہے، ان صنعتوں کا خام مال اور پختہ مال کون سا ہے؟ دیکھیے، شکر کے لیے جو خام مال استعمال ہوتا ہے وہ ہے گنا، اور جب گنے سے اس کے اوپر بہت سارے عمل کیے جاتے ہیں، اور جو پختہ مال تیار ہوتا ہے وہ ہے شکر۔ اسی طرح کپڑا تیار کرنے کی صنعت میں جو خام مال یعنی کچا مال جو ہوتا ہے وہ کپاس ہوتی ہے، اور پختہ مال ہم کو حاصل ہوتا ہے کپڑا۔ خام مال پختہ مال میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے؟ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، جب ان چیزوں کو، خام مال کو، کچے مال کو کارخانوں میں لے جایا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف طرح کے عمل کیے جاتے ہیں، جیسے شکر ہے، گنے کو کارخانے لے جایا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے عمل کیے جاتے ہیں، اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس میں سے رس الگ کیا جاتا ہے، اور پوری پروسیس ہونے کے بعد ہم کو شکر ملتی ہے۔ اسی طرح کپاس کے اوپر بھی مختلف عمل کر کے اس کو پختہ مال میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خام مال کو پختہ مال میں تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بتائیے۔ گنا ہے، گنے کو ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم؟ ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن جو مٹھائیاں ہم لوگ کھاتے ہیں اس کے اندر چینی یعنی شکر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ شکر کہاں سے آئی؟ گنے سے آئی۔ اگر شکر نہ ہوتی تو اس کا بدلہ کیا ہوتا؟ ایسا گڑ بنایا جاتا ہے۔ گڑ کیسے بنایا جاتا ہے؟ شکر سے ہی بنایا جاتا ہے۔ تو جو انسان کی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے لیے، یعنی انسان کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے خام مال کو یعنی کچے مال کو ایک شکل و صورت دینا ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، خام مال کو پختہ مال میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے۔ جغرافیائی وضاحت۔ صنعتوں میں دستیاب خام مال کو پختہ مال میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کارخانوں میں ہوتے ہیں۔ پختہ مال زیادہ پائیدار یعنی فائدہ مند ہوتا ہے اور قیمتی بھی ہوتا ہے۔ صنعت یا کارخانداری ثانوی پیشہ ہے۔ وسائل کی دستیابی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی اور دیگر موقوف عوامل کی وجہ سے کسی علاقوں میں صنعت کے فروغ پانے پر صنعت کاری میں تیزی آتی ہے۔ صنعتوں کے قیام کی بنا پر انسان کی معاشی ترقی کو رفتار ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں کی ترقی سے ملک کو معاشی ترقی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ایک بات یہاں پہ دھیان رکھیے کہ جہاں پر صنعتیں موجود ہیں، ایسی ریاستیں، ایسے ملک جہاں پر زیادہ صنعت کاری ہوتی ہے، اس کی معاشی حالت بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں، نئی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے، اور معاشی حالت اس سے ملک کی سدھرتی رہتی ہے۔ صنعت کا مقام متعین کرنے والے مقام بندی عوامل۔ بچوں، اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور ان میں جو چند چیزیں دی ہوئی ہیں اس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔
مندرجہ بالا عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل صنعتوں کے لیے موزوں مقامات کون سے ہوں گے؟ تصویر میں مختلف رنگوں سے اس کی نشاندہی کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ دیکھیے یہاں پر 3 چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا ہے لوہے اور فولاد کی صنعت، کپڑے سازی کی صنعت اور شکر سازی کی صنعت۔ ایک ایک کر کے ہم ان تمام کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے لوہا اور فولاد کی صنعت۔ اس کے لیے جو ہم کو ضروری عوامل ہیں وہ ہوتا ہے خام مال، خام لوہا جسے کچا لوہا کہا جاتا ہے، مینگنیز ہوتا ہے، کوئلہ، بجلی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ضروری عوامل یہ تمام آئیں گے۔ دوسرا سوال ہے یہاں پر، آپ کے ذریعے صنعتوں کے لیے منتخبہ مقامات پر صنعتیں قائم کرنے کے پیچھے اپنے نظریے کی وضاحت کیجیے۔ تو لوہے اور فولاد کی جو صنعت ہیں جس میں خام مال جو کہ بہت بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، آمد رفت میں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کم سے کم خرچ میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے ان صنعت کا مقام کا تعین جہاں پر یہ معدنیات دستیاب ہوتی ہیں وہیں پر کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس طریقے سے مزید کون سی صنعت آپ کے لیے مقام کا متعین کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ جو تیسرا سوال ہے اس میں اس طریقے سے جو تیسری صنعت ہے شکر سازی کی صنعت یا پھر ریشم کی صنعت، یعنی ریشم کے کیڑے پالنا، ان سے ریشم حاصل کرنا، لکڑی کی اشیاء تیار کرنا، اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان تمام پر، یا پھر پھل اور ان کے جوس وغیرہ نکال کے جو ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے پھلوں کے اوپر، یہ تمام چیزوں کا تعین ہم مقام کا تعین کر کے یہ صنعت کو قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری صنعت ہے کپڑا سازی کی صنعت۔ کپڑا سازی کی صنعت کے لیے ہمیں کچے مال میں کپاس، نقل و حمل کی سہولت میں پانی اور بجلی درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہم سوال کے جواب میں دیکھیں گے اس کا نظریہ کیا ہے، تو کپڑے سازی کی جو صنعت ہے یہ جو مال ہوتا ہے، جو کچا مال، جو کپاس ہوتی ہے وہ وزن میں ہلکی ہوتی ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کپڑے سازی کی صنعت کا مقام ایسے جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پر نیشنل ہائی وے یعنی شاہراہ ہوں اور اس کے قریب مزدور آسانی سے دستیاب ہوں، ایسی جگہ پر کپڑے سازی کی صنعت قائم کی جاتی ہے۔ تیسری صنعت ہے ہماری شکر سازی کی، اور شکر سازی کی جو صنعت ہے اس کے لیے درکار جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے گنا، پانی، بجلی وغیرہ کا استعمال شکر کو بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے جو پیچھے نظریات ہیں وہ یہ ہیں کہ شکر سازی کی صنعت ایسی جگہ پر قائم ہوتی ہے جہاں پر گنا آسانی سے دستیاب ہو، یعنی خام مال، کچا مال، کیونکہ یہ جو گنا ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ شکر سازی کی صنعت کے لیے خام مال کو زیادہ دور تک لے جانا مہنگا ہو سکتا ہے، اس لیے شکر سازی کی صنعت کا مقام تعین جہاں پر اس کی پیداوار ہوتی ہے اسی علاقے کے قریب شکر کے کارخانے، شوگر فیکٹریوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ تو بچوں ہم نے جو شکل ہمارے سامنے نظر آ رہی تھی اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ان 3 صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب آئیے جانتے ہیں اس کی جغرافیائی وضاحت کیا ہے۔ جغرافیائی وضاحت: کسی علاقے میں ہونے والی صنعتی ترقی کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا، خام مال، پانی کی دستیابی اگر آسانی سے ہوتی ہے اور آمد رفت کے جو ذرائع ہیں اگر وہ مہیا ہیں تو صنعت وہاں پہ ترقی کرتی ہے۔
حمل و نقل کی سہولیات، سرمایہ بازار، مندرجہ بالا عوامل کی دستیابی کی بنیاد پر مختلف اقسام کی صنعتوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ان عوامل کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے صنعتی ترقی کا تناسب بھی مساوی نہیں ہوتا۔ کچھ علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں، جبکہ کسی علاقے میں کچھ مخصوص صنعتیں ہی خوب فروغ پاتی ہیں۔ گھنے جنگلاتی علاقے، پہاڑی اور ریگستانی علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر صنعتوں کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، حمل و نقل کے ذرائع نہیں ہوتی ہیں، موٹر گاڑیاں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر آمد رفت نہیں ہوگی، مزدور نہیں ملیں گے، وہاں سے قومی شاہراہ یعنی نیشنل ہائی وے وغیرہ قریب میں نہیں رہیں گے، تو ایسی جگہوں پر صنعتوں کو قائم کرنا ناموزوں یعنی نامناسب ہوتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے، درج بالا عوامل کا مطالعہ کر کے بتائیے کہ اس علاقے میں کون سی صنعتیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، ہنرمند مزدور، بجلی کی مسلسل فراہمی، یہاں پہ کون سی صنعت قائم ہوگی؟ یہاں پر کپڑا سازی کی صنعت، موٹر سازی، کھاد تیار کرنا وغیرہ کی صنعت کو ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر چن کھڑی کی کانیں، سست نفری قوت، مسلسل بجلی اور پانی کی فراہمی، بڑھتی ہوئی شاہکاری، اگر یہ تمام سہولیات ہیں تو یہاں پر ہم چن کھڑی کی کان، سست نفری قوت، مسلسل بجلی اور فراہمی اگر ہے تو یہاں پر ہم کان کنی کی صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اگلا ہے پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، وفرا، پانی کی فراہمی، بجلی کی مسلسل فراہمی اور بازار، اگر یہ تمام چیزیں مہیا ہیں تو وہاں پر ہم پھلوں کے باغات، بجلی کی فراہمی کی وجہ سے پھلوں پر عمل کرنے والی صنعت، فروٹ پروسیسنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ بتائیے تو بھلا بچوں، آپ کے سامنے ایک شکل ہے 8.2، یہاں پر لوہے اور فولاد کی صنعت کے مقام کا تعین دیا ہوا ہے۔ اس کے اشاریہ کو سمجھیے، یہاں پہ کچھ علامتیں دی ہیں، جیسے لوہے کی معدنیات، مینگنیز کہاں پر آیا جاتا ہے، چن کھڑی کے لیے ایک الگ نشان ہے، کوئلے کے لیے اور لوہے اور فولاد کے لیے۔ یہ تمام نشانات کو درج ذیل جو نقشہ دیا ہوا ہے شکل میں ڈھونڈنا ہے، اور چند سوالات دیے ہیں، اس کے آپ کو جواب دینا ہے۔ شکل کا غور سے مشاہدہ کیجئے۔ اب ہم ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جمشید پور میں کون سی صنعت قائم ہے؟ دیکھیے نقشے کا مطالعہ کیجئے، سامنے جو ہماری شکل ہے اس میں جمشید پور میں ہم کو لوہے اور فولاد کی صنعت قائم ہے ایسا نظر آتا ہے۔ جو اشاریہ میں جو نشان دیے ہیں الگ الگ، ان کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو یہ تمام چیزیں آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس صنعت کے لیے کون سا خام مال درکار ہوتا ہے؟ لوہے کے لیے کیا لگتا ہے؟ کچدھات لگتی ہے، مینگنیز، چنکھڑی اور کوئلہ، یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، خام مال کون کون سے مقامات پر ملتا ہے؟ تو خام مال جو جمشید پور کے آس پاس کے جو علاقے یہاں پہ دیا ہوا ہے، قلعہ سیالہ، گروہ میں ثانی، جھریا وغیرہ مقامات پر یہ معدنیات ملتے ہیں، خام مال ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس صنعت میں کوئلے کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ صنعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ حرارت، توانائی ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس کا جواب ہے کہ اس صنعت میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے حرارت پیدا کرنے کے لیے، توانائی پیدا کرنے کے لیے، اور لوہے کی کچدھات کو ایک مقررہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے، اس لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئلے سے حرارت پیدا کی جاتی ہے اور لوہے کو گرم کر کے اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے،
کیا آپ کے ضلع میں لوہے فولاد کی صنعتوں کا قیام فائدہ مند ہوگا؟ بچوں ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اور اگر ہمارے ضلع میں لوہے کی کچدھات یا مینگنیز، چنکھڑی، کوئلہ اگر پایا جاتا ہے تو ہم یہ صنعت یہاں پہ ہم قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ضلع میں لوہے اور فولاد کی صنعت قائم نہیں کی جا سکتی، فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ بچوں ہم یہاں پر ضلع ممبئی اور تھانے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ صنعت نہیں قائم کر سکتے۔ آپ اپنے استاد کی مدد سے معلوم کیجئے کہ آپ کے ضلع میں کون سی صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت۔ مندرجہ بالا سوال کے جواب تلاش کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ جب ہم لوہے اور فولاد کی صنعت قائم کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہے، جیسا خام لوہا ہے، مینگنیز ہے، اسی طرح توانائی کے جو وسائل ہیں وہ تمام جمشید پور کے قریب کے علاقوں میں بترجا پائے جاتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس صنعت کو وہاں پہ قائم کیا گیا۔ اس میں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس صنعت میں استعمال ہونے والا جو خام مال ہے، جیسے لوہا ہے، کوئلہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے، یہ مال جو ہے بہت وزنی ہوتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ خرچ کافی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صنعتوں تک اس کے نقل و حمل کافی مہنگی ہوتی ہے، اس لیے خام لوہے کے علاقے جہاں ہیں وہیں اس کی صنعت کو قائم کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے جمشید پور کے قریب لوہے اور فولاد کی صنعت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہاں تو بچوں آج ہم نے سبق نمبر 8 صنعت اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہم بہت جلد ملیں گے۔